بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی کا معلم حصہ اول ہے الدرس العاشر۔ ہم آج پڑھیں گے اسم کی اعرابی حالتیں۔ آج اس کا پہلا پارٹ ہے۔ تو دیکھیں یہ جو سبق ہے اس میں اسم کے اوپر جو اعراب آئے گا وہ کون کون سی حالتیں ہیں، وہ کس کس طریقے سے ظاہر ہوں گی، وہ انشاءاللہ ایک ایک کر کے یہاں پہ ہم سمجھیں گے۔ سب سے پہلے حضرت فرما رہے ہیں کہ جو حالتوں کا اختلاف ہے اس اختلاف سے اسم کا آخر جن حرکات سے تبدیل ہوتا ہے، مثال کے طور پہ زبر سے تبدیل ہوتا ہے، زیر سے تبدیل ہوتا ہے، پیش وغیرہ سے تبدیل ہوتا ہے، یہ اعراب کہلاتے ہیں۔ مطلب جو اسم کے آخر کے اندر جو حرکات میں تبدیلی ہوتی ہے، زبر آ گئی ہے، زیر آ گئی ہے، پیش آ گئی ہے، دو زبر آ گئی ہیں، دو زیر آ گئی ہیں، دو پیش آ گئے ہیں، اس قسم کے جو حرکات ہوتی ہیں ان حرکات کو اعراب کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو اعراب ہے اس اعراب کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک ہے اعراب بالحرکت۔ اعراب بالحرکت مطلب یہ ہے کہ جو زبر زیر اور پیش سے ظاہر کیا جاتا ہے اس کو اعراب بالحرکت کہتے ہیں، یعنی یہ حرکت کے ساتھ اعراب یہ ظاہر ہو رہا ہے۔ دوسری جو قسم ہے وہ ہے اعراب بالحروف۔ یہ وہ ہوتا ہے کہ جو بعض حروف کی زیادتی یا اضافے کے ذریعے سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ مطلب اس میں بتایا یہی جاتا ہے، مثال کے طور پہ پیش ہے، یہ بتائی جاتی ہے حالت رفع، لیکن وہ پیش کے ساتھ نہیں بتائی جاتی ہے حالت رفع، بلکہ وہ بتائی جاتی ہے واو کے ساتھ۔ یہ اسی طریقے سے جو حالت نصبی ہے جو جیسا کہ عام طور پہ تو ہوتی ہے زبر کے ساتھ، لیکن یہ زبر کے ساتھ نہیں بتائی جاتی ہے بلکہ الف کے ساتھ بتائی جاتی ہے۔ یہ اسی طریقے سے مثال کے طور پہ یہ اس میں جو حالت جری ہے جو عام طور پہ دو زیر یا ایک زیر کے ساتھ بتائی جاتی ہے، لیکن جو اعراب الحروف ہوگا اس میں یہی والی حالت جری دو زیر یا ایک زیر کے ساتھ نہیں بتائی جائے گی، یا کے ذریعے سے بتائی جائے گی۔ یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، اس کے علاوہ اور بھی کافی صورتیں ہیں اعراب الحروف کی جو انشاءاللہ آگے چل کے خود ہی آپ سمجھ لیں گے۔ فرما رہے ہیں جیسا کہ ابھی بیان کیا جائے گا، آگے چل کے والی بات مزید وضاحت سے آئے گی۔ فرما رہے ہیں کہ جب کوئی اسم فعل کا فاعل یا مبتدا یا خبر واقع ہو تو اسے حالت رفع میں سمجھو۔ اب دیکھیں جو حرکات ہیں جو اعراب ہیں یہ تین قسم کے ہوتے ہیں۔ اس میں ایک اعراب ہوتا ہے حالت رفع میں، دوسرا اعراب ہوتا ہے حالت نصبی میں، تیسرا اعراب ہوتا ہے حالت جری میں۔ اب حالت رفع میں بتا رہے ہیں کہ حالت رفع کب آئے گی، تو بتا رہے ہیں کہ حالت رفع آئے گی جب فعل کا فاعل ہو، یعنی فاعل کے اوپر رفع اعراب آئے گا۔ نمبر دو مبتدا ہو، مبتدا کے اوپر حالت رفع آئے گی۔ نمبر تین خبر ہو، اس خبر کے اوپر بھی رفع والی یعنی رفع والا اعراب یہ واقع ہوگا۔ فرما رہے ہیں کہ جب فعل کا فاعل فاعل ہو یا مبتدا ہو یا خبر واقع ہو تو اسے حالت رفع میں سمجھو۔ مبتدا اور خبر کی جو مثالیں وہ سبق نمبر 6 کے اندر بڑی تفصیل سے گزر چکی ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ آگے فرما رہے ہیں کہ جب مفعول واقع ہو یا فاعل یا مفعول کی حیت بتائے تو اسے حالت نصبی میں سمجھ لیجیے۔ اگلا مسئلہ، حالت رفع تو آپ نے پڑھ لی ہے کہ مبتدا کے اوپر آتی ہے، خبر کے اوپر آتی ہے، فاعل کے اوپر آتی ہے۔ اب آگے بتا رہے ہیں کہ حالت نصبی یہ کس کے اوپر آتی ہے، تو دیکھیں حالت نصبی جو ہے یہ مفعول کے اوپر واقع ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے جو حال ہے یعنی ذوالحال کا جو حال ہے اس کے اوپر بھی نصب واقع ہوتا ہے۔ اب حال کیا ہوتا ہے، دیکھیں حال جو ہے نا یہ فاعل کی حیت کا مطلب حالت، فاعل کی حالت کو کوئی لفظ بتاتا ہے، یا اسی طریقے سے جو مفعول ہے مفعول کی حالت کے لیے کوئی لفظ آتا ہے عربی میں بتانے کے لیے تو اس کو کہا جاتا ہے حال۔ حال کے اوپر بھی نصب واقع ہوتا ہے۔ بہرحال یہاں پہ دو ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں، وہ انشاءاللہ آپ آگے چل کے بڑی کتابوں میں پڑھ لیں گے۔ فرما رہے ہیں کہ جب مفعول واقع ہو نمبر ایک، یہ اسی طریقے سے فاعل یا مفعول کی حیت یعنی حالت بتائی جا رہی ہو تو جس لفظ سے حیت بتائیں گے آپ، جس لفظ سے آپ حالت بتائیں گے اس کے اوپر نصب آئے گا اور آپ اس کو حالت نصبی میں سمجھنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جو جر آئے گی وہ آئے گی دو صورتوں کے اندر، وہ ایک تو ہوگا مضافلے کے اوپر جر آتی ہے، نمبر دو حرف جر کے بعد کوئی آ جاتا ہے اسم، اس کے اوپر بھی جر واقع ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک زیر آ جائے گی یا دو زیریں آ جائیں گی۔ یہ بتا رہے ہیں کہ جب وہ مضافلے ہو یا کسی حرف جر کے بعد واقع ہو تو اسے حالت جری میں سمجھنا چاہیے۔ اب آگے ان کی مثالیں آئیں گی، مثالوں سے بات انشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ اب مثال دیکھیں ذرا، وہ آگے مثال آ رہی ہے لیکن پہلے ایک اور بات ہے۔ فرما رہے ہیں کہ مختلف اسموں کی علامات اعراب، اگر اسم واحد ہو یا جمع مکسر ہو تو حالت رفع میں اس کے آخر کو رفع دو پیش آتے ہیں، حالت نصبی میں نصب یعنی دو زبر آتے ہیں، حالت جری میں جر یعنی دو زر آتے ہیں۔ اگلا مسئلہ دیکھیں، آپ نے یہ تو پڑھ لی ہے حالت رفع کس پہ آتی ہے، حالت نصبی کس کے اوپر آتی ہے، حالت جری کس کے اوپر آتی ہے۔ اچھا اب آگے مسئلہ یہ بتا رہے ہیں کہ حالت رفع کو اظہار کریں یعنی ظاہر کرنے کے مختلف طریقے ہیں، حالت نصبی کو ظاہر کرنے کے مختلف طریقے ہیں، حالت جری کو ظاہر کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ کبھی ایک زبر آئے گا، کبھی دو زبر آئیں گے، کبھی ایک پیش آئے گا، کبھی دو پیش آئیں گے، کبھی ایک زیر آئے گی، کبھی دو زیر آئیں گے۔ تو بتا رہے ہیں کہ دو زبر دو زیر دو پیش کے ذریعے سے، یعنی یہ کہ حالت رفع میں دو پیش، حالت نصبی میں دو زبر اور حالت جری میں دو زیر، یہ کب آئیں گے تو وہ بتا رہے ہیں کہ اگر اسم واحد ہے یا اسی طریقے سے جمع مکسر ہے، ان دو صورتوں کے اندر حالت رفع میں آپ نے دو پیش لے کر آنے ہیں، حالت نصبی کے اندر آپ نے دو زبر لے کر آنے ہیں، حالت جری کے اندر آپ نے دو زیر لے کے آنے ہیں، جیسا کہ اب آگے مثال دیں گے۔ ایک مثال حضرت دیں گے واحد والی
اور ایک مثال دیں گے جمع مکسر والی تاکہ بات سمجھنا یہ آسان ہو جائے۔ اب ذرا دیکھیں ذرا مثال کے طور پہ ارسل زید مکتوبا الی خالد۔ اب یہ دیکھیں ارسل فعل ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بھیجا، واحد مذکر غائب کا یہ صیغہ ہے۔ اب زید یہ فاعل ہے، مکتوبا یہ مفعول ہے، ارسل یہ فعل ہے، میں لکھ بھی دیتا ہوں یہاں پہ تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے، اور زید یہ فاعل ہے، مکتوبا یہ مفعول ہے، الی حرف جر اور خالد یہ مجرور ہے۔ یہ جملہ فعلیہ ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جملہ فعلیہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا آغاز فعل کے ذریعے سے کیا جائے، اور اس میں تینوں اسم واحد ہیں۔ کون کون سے تین اسم؟ ان میں سے ایک یہ زید ہے، دوسرا یہ مکتوب ہے، اور تیسرا یہ خالد ہے۔ یہ تینوں اسم جو ہیں یہ واحد کے ہیں۔ اب آپ نے یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ ان تینوں کے اوپر جو اعراب آ رہا ہے، یعنی جو حالت رفعی آ رہی ہے وہ دیکھنی ہے، حالت نصبی آ رہی ہے وہ دیکھنی ہے، حالت جری آ رہی ہے وہ دیکھنی ہے، وہ کیسے آ رہی ہے وہ آپ نے سمجھنی ہے دونوں اصولوں کے تحت۔ اب دیکھیں ایک اصول تو یہ کہ جو حالتوں کا اختلاف ہے وہ حرکات سے ظاہر ہو رہا ہے، تو لہذا اس کا یہ اعراب ہے۔ یہ زیدن کا یہ جو دو پیش ہے یہ اعراب ہے، مکتوبن میں جو دو زبر ہے یہ اعراب ہے، خالدین کے آخر میں جو دو زیر ہے یہ اعراب ہے۔ یہ حضرت نے فرمایا کہ یہ اعراب کہلاتے ہیں۔ ایک بات۔ نمبر دو، دوسرا آپ نے یہ بتایا تھا کہ حالت رفع میں کب ہوگا؟ جب فعل کا فاعل ہو۔ اب یہاں پہ دیکھیں جو بھیجنے والا ہے وہ کون ہے؟ وہ زید ہے نا، تو لہذا زید یہ بنے گا فاعل۔ جب فاعل ہوگا تو پھر آپ نے اس کو کیا سمجھنا ہے؟ حالت رفع میں سمجھنا ہے، تو لہذا یہ زید ہوگا حالت رفع میں۔ اور اگلا مسئلہ یہ سمجھیں کہ فاعل کا جو فعل وہ واقع کس کے اوپر ہو رہا ہے؟ تو فاعل کا فعل یہاں پہ واقع ہو رہا ہے مکتوبن کو، کہ زید نے مکتوب یعنی خط بھیجا، تو اب یہ جو خط یعنی مکتوب ہے یہ مفعول ہے، تو یہ ہوگا حالت نصبی میں، کیونکہ یہ فرمایا تھا نا کہ مفعول واقع ہو تو اس کو حالت نصبی میں سمجھنا چاہیے، اور اسی طریقے سے حرف جر کے بعد واقع ہو تو اسے حالت جری میں سمجھنا چاہیے۔ اب یہ جو خالد ہے یہ حرف جر کے بعد واقع ہے تو یہ حالت جری میں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ زید حالت رفع میں اس لیے کہ فاعل ہے، مکتوب یہ حالت نصبی میں ہے اس لیے کہ یہ مفعول ہے، اور خالد یہ حالت جری میں ہے اس لیے کہ یہ مجرور ہے۔ اب اگلا مسئلہ یہ کہ اس میں حالت رفع آپ نے ظاہر کیسے کرنی ہے، حالت نصبی آپ نے کیسے ظاہر کرنی ہے، حالت جری آپ نے کیسے ظاہر کرنی ہے، اس کے لیے آپ یہ آگے والا اصول دیکھیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر اسم واحد ہو تو حالت رفع میں دو پیش دیں گے، لہذا یہ چونکہ زید اسم واحد ہے تو ہم نے حالت رفع میں دو پیش ڈال دیے، اور اسی طریقے سے حالت نصبی میں کیا ہوگا؟ اگر واحد ہو تو پھر ہم نے دو زبر ڈالنے، تو لہذا مکتوباً چونکہ یہ واحد ہے اس کی جمع ہے مکاتیب، تو یہ واحد ہے لہذا حالت نصبی میں ہم نے دو زبر ڈال دیے، اور اسی طریقے سے حالت جری میں اگر واحد ہوگا تو آپ نے دو زیر ڈالنے ہیں، لہذا ہم نے خالد چونکہ یہ مجرور ہے حرف جر کے بعد آ رہا ہے اس لیے ہم نے اس کے آخر میں دو زیر یہ ڈال دیے ہیں۔ یہ ہوگی ایک مثال۔ اب دوسری مثال دیکھیں ذرا، ارسل الرجال ثیابا الی النساء۔ یہ بھی جملہ فعلیہ ہے، کیونکہ یہاں پہ جو ارسل ہے یہ فعل ہے، ارسلہ کا مطلب یہی ہے بھیجا، آدمیوں نے بھیجا کپڑوں کو عورتوں کی طرف۔ اب یہاں پہ ایک بات یہ سمجھیں کہ جو تینوں کے تینوں ہیں جمع مکسر ہیں، الرجال ہے یہ رجل کی جمع ہے، جمع مکسر ہے، ثیاب ہے یہ ثوب کی جمع ہے، یہ بھی جمع مکسر ہے، اور نساء ہے یہ امراتن کی جمع ہے من غیر لفظی، لہذا یہ بھی جمع مکسر ہے، تینوں کے تینوں جمع مکسر ہے۔ اب جب یہ تینوں جمع مکسر ہیں تو جمع مکسر میں پہلی بات تو اب یہاں پہ یہ سمجھیے کہ اس کا اعراب کون سا ہے، تو دیکھیں الرجال یہ فاعل ہے کیونکہ بھیجا مردوں نے ہے، تو یہ تو فاعل ہے، فاعل کے اوپر کیا اعراب آتا ہے؟ ہم نے اوپر پڑھ لیا ہے، فاعل کو حالت رفع میں سمجھنا چاہیے، لہذا اس کے اوپر تو آئے گا رفع۔ اور کس چیز کو بھیجا ہے؟ فاعل کا جو فعل واقع ہو رہا ہے وہ ثیاب کے اوپر یعنی کپڑوں پہ واقع ہو رہا ہے، تو جو ثیاب ہے اس کو حالت نصبی میں سمجھنا چاہیے کیونکہ مفعول ہے، مفعول کو حالت نصبی میں سمجھنا چاہیے۔ اور الی حرف جر کے بعد چونکہ النساء آ رہا ہے تو حرف جر کے بعد جو آتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے، لہذا اس کو حالت جری میں سمجھنا چاہیے۔ ایک بات یہ ہوگی۔ اب آپ نے یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ آپ نے اس کا اظہار کیسے کرنا ہے۔ یہ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ حالت رفع میں الرجال ہے، حالت نصبی میں ثیاب ہے، حالت جری میں النساء ہے۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا آپ نے اظہار کیسے کرنا ہے، تو اظہار کے بارے میں ہم نے یہاں پہ اصول پڑھ لیا تھا، اسم واحد ہو یا جمع مکسر ہو، اور یہ جمع مکسر بھی ہے تینوں۔ کیسے جمع مکسر ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں یہاں پہ کہ جو الرجال ہے یہ رجل کی جمع مکسر ہے، ثیاب یہ ثوب کی جمع مکسر ہے، نساء یہ امرا کی جمع مکسر ہے۔ جمع مکسر کہتے کسے ہیں وہ ساری تفصیلات پچھلے سبق کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں یہ جمع مکسر ہے، تو جمع مکسر میں بھی حالت رفع دو پیش، حالت نصبی دو زبر اور حالت جری دو زیر کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ اب جیسا کہ یہاں پہ دیکھیں نا ثیابن یہ حالت نصبی ہے تو ہم نے دو زبر لگا دیے، الرجال یہ حالت رفع ہے تو یہاں پہ ہم نے دو پیش کیوں نہیں لگائے؟
حالانکہ اصول تو یہ ہے نا کہ اگر جمع مکسر ہو تو دو پیش لگانے چاہیے. تو دیکھیں دو پیش اس لیے نہیں لگائے ہیں کیونکہ دو پیش کو کہتے ہیں تنوین، اور تنوین اور الف لام یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں. اگر الف لام ہوگا کسی اسم کے شروع میں تو اس پہ تنوین نہیں آ سکتی، جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں. تو اس کے شروع میں چونکہ الف لام ہے اس وجہ سے اس پہ دو پیش نہیں آئے ہیں، اصولی اعتبار سے اس کے اوپر دو پیش ہی بنتے ہیں. تو اس لیے ہم نے ایک پیش لگایا ہے. اور النساء اس پر بھی ہم نے ایک زیر اس لیے لگایا ہے کیونکہ نساء کے شروع میں الف لام ہے، وگرنہ اصولی اعتبار سے جیسا کہ ہم نے یہاں پہ پڑھا ہے حالت جری ہو تو اس میں دو زیر ہی پڑھے جاتے ہیں. تو بہرحال یہ ہمارا سبق ہے. الرجال یہ بنے گا فاعل، ثیاب یہ بنے گا مفعول، اور نساء یہ بنے گا مجرور. یہ دوسری مثال ہوگی. اب تیسری مثال بھی دیکھ لیں، یہ تو میں بھول ہی گیا تھا. اب یہ دیکھیں جاء زید، آیا زید اس حال میں کہ وہ حامد کے گھوڑے پر سوار تھا. یہ تیسری مثال دیکھیں. جاء یہ فعل ہے، زید یہ فاعل ہے، اور راکبن یہ حال ہے، الا حرف جر ہے، فرس مضاف ہے، حامد مضاف الیہ ہے. اب یہاں پہ بھی اب یہ سمجھیے زید یہ واحد ہے اور یہ فاعل واقع ہو رہا ہے کیونکہ آنے والا کون ہے وہ زید ہے. تو لہذا فاعل کے اوپر کون سا اعراب آتا ہے ہم اس کو پڑھ چکے ہیں، اس کی حالت رفع ہے. اور واحد ہو تو حالت رفع کیسے ظاہر ہوتی ہے؟ دو پیش کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے، جیسا کہ ہم نے یہاں پہ ظاہر کر دی ہے. اب راکبن دیکھیں یہ جو فاعل ہے نا اس کی حیت اس کی حالت کو بتا رہا ہے، یعنی کہ جب زید آیا تھا تو آتے وقت اس کی حالت کیا تھی؟ تو اس کی حالت یہ تھی کہ وہ سوار تھا، سوار ہونے کی حالت میں آیا تھا. تو یہ جو راکبن ہے یہ زید کی حالت کو بتا رہا ہے. تو حال کے اوپر کیا اعراب آتا ہے وہ یہاں پہ ذکر ہوگا کہ فاعل یا مفعول کی حیت یعنی حالت کو بتایا جائے تو اسے حالت نسبی میں سمجھنا چاہیے. پتہ چلا کہ جو حال ہے اس کے اوپر نصب آتا ہے، تو لہذا راکبن اس کے اوپر ہم نے حالت نسبی ظاہر کی ہے. اور چونکہ یہ راکبن واحد کا لفظ ہے لہذا ہم نے حالت نسبی کو دو زبر کے ذریعے سے ظاہر کیا ہے. اور آگے چلیں فرسی حامدن. اب یہ دیکھیں فرس اس کے اوپر تو دو زیر کیوں نہیں آئی ہیں؟ کیونکہ الا حرف جر تو ہے، اس کے اوپر تو دو زیر آنی چاہیے. تو دیکھیں جو مضاف ہوتا ہے نا اس کے اوپر سنگل اعراب آتا ہے، اس کے اوپر زبر آتا ہے، زیر آتا ہے یا پیش آتا ہے. تو یہ چونکہ مضاف ہے اس لیے اس کے اوپر دو زیر نہیں آئی ہیں، ایک زیر آئی ہے. اور حامد اس کے اوپر دو زیر آئی ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں یہاں پہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ مضاف الیہ ہو تو اس کو بھی حالت جری میں سمجھنا چاہیے، اور حامد چونکہ فرس مضاف کے لیے مضاف الیہ ہے لہذا اس کے اوپر حالت جری ہے، اور حالت جری اگر واحد کا لفظ ہو تو اس کے اوپر دو زیر کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہے. تو یہ تین جملے ہیں، یہ آگے ہیں. یہ جملہ فعلیہ ہے، آگے فرما رہے ہیں کہ راکبن یہ حالت جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. تو امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اب انشاءاللہ اسی سبق کے اگلے پارٹ کے اندر جو باقی باتیں ہیں ہم وہ پڑھیں گے.